آزاد کشمیر عدلیہ کا آج ایک بڑا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے توہین عدالت کے، جس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان کو جو ہے وہ توہین عدالت کا مرتکب جانتے ہوئے جو ہے وہ نائل قرار دیا گیا ہے، جبکہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ انہیں مہلت دی گئی ہے کہ وہ تحریری طور پر جو ہے اس کی وضاحت، جو انہوں نے بیانات دیے ان کی وضاحت دیں۔ گزشتہ دنوں وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جانب سے جو ہے وہ عدلیہ کے خلاف ایک بیان سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے تقریر میں اپنے جو ہے جوشیلے انداز میں جو ہے وہ کہا کہ میں عدلیہ کے جو ہیں وہ ججز کے حوالے سے انہوں نے غالباً کہا کہ میں ان کے جو فیصلے ہیں یا جو زیر کار کیسز ہیں کافی عرصے جو چل رہے ہیں، اس میں جو ہے وہ عید کے بعد جو ہے وہ ایسی جو معاملات وہ سامنے لانے والے ہیں جس سے دھواں نکلے گا۔ لیکن آج جو ہے جب ہائی کورٹ آزاد کشمیر کے فل بینچ نے جب سماعت شروع کی تو اس کے بعد آزاد کشمیر کی سیاست میں جو ہے وہ ایک نئی ہلچل سامنے آئی، جس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کو نیل قرار دیا گیا، اور اس میں جو ہے عوامی حلقوں اور سوشل میڈیا پر جو ہے وہ مختلف چہمگوئیاں بھی گردش کر رہی ہیں، بے شمار وضاحتیں بھی دی جا رہی ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت پروگرام میں شامل ہیں سینئر صحافی جناب ظفر مغل صاحب، اور میرے ساتھ بائیں سائڈ پہ موجود ہیں راجہ شفاقت، اور سابق صدر فوٹوگرافر ایسوسی ایشن جناب خالد ڈار صاحب۔ آج اسی حوالے سے سب سے پہلے میں ظفر مغل صاحب آپ سے اس جو آج تاریخی فیصلہ ہوا ہے اس پر بات کرنا چاہوں گا کہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں جو ہے یہ پہلا جو ہے وہ سامنے آیا ہے فیصلہ جس میں توہین عدالت پہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں وہ نیل قرار دیے گئے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ جو وزیر اعظم آزاد کشمیر کو اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ جو ہیں وہ تقریر کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی؟ فیصل، شکریہ آپ کا کہ آپ نے کرنٹ افیئرس کے اس پروگرام میں جو ہے وہ ہمیں براہ راست پبلک کو یہ بتانے کا موقع فراہم کیا ہے۔ تو میں اس کے کیس جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے روبکار عدالت قائم کی ہے اس حوالے سے بیک گراؤنڈ میں جانا چاہتا ہوں کہ ماہ دسمبر میں جو ابھی پچھلے سال دسمبر کا مہینہ گزرا ہے، 18 دسمبر سے اسپیکر اسمبلی جو جن کا تعلق ممبر سے ہے، جو پہلے ان کے دستے راست تھے وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس صاحب کے، ان کے ساتھ اختلافات کے نتیجہ میں 18 دسمبر سے اپوزیشن کی معاونت سے ریکویزیشن آزاد کشمیر اسمبلی کی چل رہی ہے، اور مسلسل یہ آزاد کشمیر اسمبلی کی تاریخ کا یہ پہلا موقع ہے کہ 4 ماہ سے مسلسل جو ہے اسمبلی کا اجلاس ریکویزیشن پہ چل رہا ہے، اس میں کوئی وقفہ نہیں آیا، 1-2 دن کی چھٹی کی جاتی ہے اور اس کے بعد دوبارہ اسمبلی سیشن بحال کر دیا جاتا ہے۔ یہ بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک عرصے سے جو ہے وہ تنویر الیاس جو کہ آزاد کشمیر کے پہلے وزیر اعظم ہیں، جو کہ آزاد کشمیر میں حقیقی معنوں میں تبدیلی لانا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے نہ صرف انہوں نے عدلیہ کے بارے میں بات کی، بلکہ انہوں نے سب سے پہلے بیوروکریسی پہ ہاتھ ڈالا، اور جو کرپٹ مافیا بیوروکریسی میں بیٹھا ہوا تھا ان بیوروکریٹس کو جو کہ جن کی بیرون ملک اور اندرون ملک جائیدادیں ہیں، جن کے بے نامی اکاؤنٹس ہیں، اور جنہوں نے بہت کرپشن کی ہے، یہاں تک کہ آزاد کشمیر کرپٹ مافیا کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ ایک عرصہ سے بنا ہوا تھا۔ تو تنویر الیاس نے سب سے پہلے اپنی کابینہ سے اس کا آغاز کیا، اور جو ان لینڈ ریونیو کے منسٹر تھے ماجد خان صاحب، جن کو آزاد کشمیر میں عدم اعتماد کا ماسٹر مائنڈ کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی جب ان پر ہاتھ ڈالا گیا اور ان کو کابینہ سے نکالا گیا اور ان سے یہ پورٹ فولیو واپس لیا گیا، تو تب سے ان کے خلاف یہ محاذ قائم کر لیا گیا کہ تنویر الیاس کے خلاف عدم اعتماد کر کے انہیں ایوان اقتدار سے رخصت کیا جائے۔ اور اسی طرح ایک بار جو سابق وزیر اعظم ہیں عمران خان، جو کہ پی ٹی آئی کے سربراہ ہیں اور آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت کے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس ہیں اور آزاد کشمیر میں پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، یہ مسلسل جو 4 ماہ سے ان کے خلاف عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی تھیں، اور یہ فلور کراسنگ کا قانون جو ہے آزاد کشمیر میں وہ نافذ العمل ہے، اس میں وہ ترمیم کر کے فلور کراسنگ کے قانون کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، اور یہ دوسرا ایک چومکھی لڑائی جو ہے وہ آزاد کشمیر میں جاری تھی، اور یہ ممبران اسمبلی جو مختلف
मौके पे उन्होंने जो है वो अज़म एतमाद करने के लिए अपोजिशन के साथ मिलकर इत्तेहाद बनाकर और फारवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश की, लेकिन तनवीर इलियास जो कि आज़ाद कश्मीर के पहले वज़ीर-ए-आज़म हैं, जो ना तो तनख्वाह ले रहे हैं ना कोई मराहत ले रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपनी ज़ाती जेब से, अपने ज़ाती गिरा से मुख्तलिफ़ तंजीमों को, NGOs को, बार एसोसिएशंस को, प्रेस क्लबों को और दीगर कई स्कूलों को और मौके पे उन्होंने अस्पतालों को अपनी मदद आपके तहत अपनी ज़ाती गिरा से करोड़ों रुपए के फंड्स फराहम करने का एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। मुगल साहब यहाँ पर जो है हमारे साथ जो है खालिद डार साहब भी मौजूद हैं। खालिद डार साहब, आज का जो फ़ैसला है आवाम की नज़र में उसको किस तरह आप देख रहे हैं कि इससे जो है आज़ाद कश्मीर में, क्योंकि काफ़ी मुल्क में बहरान का शिकार है, ऐसे में जब जो हमारे हुकूमती सतह पर ऐसा बहरान पैदा हो जाएगा तो इसके क्या असरात मुरतब होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे फैसल साहब, मैं आपको शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपने ये बड़े करंट बात की है, क्योंकि इस टाइम जो मैं समझा आज़ाद कश्मीर में के पल के पूरे आज़ाद कश्मीर के पल के पूरी दुनिया में, क्योंकि आज़ाद कश्मीर और मौजूदा कश्मीर में दोनों तरफ से एक आग उठ गई है कि क्या हो गया। मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म ठीक है, अपनी जगह अपने होंगे, ठीक होंगे, मगर ये देखें अदालत है, अदालत फ़ैसला करती है, उस पर अपने हमें एप्लीमेंट करना चाहिए। क्यों अदालतें इसलिए बनाई जाती हैं कि उस पर एप्लीमेंट करना चाहिए। जो भी कानून है, जो भी कानून काम है, वो अदालतों में वो आखिरी फ़ैसला है। ठीक है, आप चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं, आप उनसे बैठ के बात करें, आपके जो इख्तलाफात हैं उसमें बैठ के बात कर सकते हैं, मगर आप अदालतों को आपको हिट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जब हम अदालतों को हिट करेंगे तो हम जाएंगे कहाँ, हम इंसाफ कहाँ से लेंगे? बिल्कुल जी, अदलिया जो है, अदलिया के आइन और कानून है जो उसका पाबंद सबको रहना चाहिए। राया शवाकत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शवाकत साहब, पाकिस्तान में गालबन जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जो है वो तौहीन अदालत का मुर्तकिब जानते हुए 1 मिनट की जो है वो नायल करार दिया गया था। उसके बाद ये जो है आज़ाद कश्मीर में अब दूसरा वाक़या ये पेश आया जिसमें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान साहब को जो है वो आज नायल करार दिया गया है। क्या समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के जो बयानात हैं इन दिनों, जिस तरह उन्होंने जो मुख्तलिफ सेक्टरीज़ के हवाले से एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ये स्टे पे जो हैं वो सेक्टरीज़ हैं और जो अदारे हैं जो भी हमारे स्टे पे चल रहे हैं, इस हवाले से क्या हमारे जो अदारे हैं वो हरकत में क्यों नहीं आए इससे पहले? और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो पहले ही जब वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का जब उन्होंने नाज़रीन ओहदा संभाला था, हलफ उठाया, उसके से लेकर अब तक वो इख्तलाफात का शिकार थे। अभी भी गुज़श्ता जो दिन गुज़रे हैं इनमें भी अदम एतमाद की दोबारा से अफवाहें फैल रही थी। ये ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को क्या समझते हैं आपके मोहतात नहीं हो जाना चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया फैसल भाई आपका। मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि कहीं से भी खैर की खबर नहीं आ रही। सच्ची बात तो ये है कि हम जब सुबह से शाम तक जब हम टीवी देखते हैं, हमारा तो मीडिया से तल्लक है, सारा दिन हम खबरों के साथ रिलेटेड हैं, हमारा काम इस तरह का है, तो सुबह से शाम तक यही गर्दान हम सुनते आ रहे हैं। आज फ़लाँ अदालत में पेश हो रहा है, फ़लाँ की पेशी है, फ़लाँ की ज़मानत हुई है, फ़लाँ को सज़ा हुई है। मतलब एक अरसे से हम देख रहे हैं, अगर पाकिस्तान से भी हम उसको साथ पाकिस्तान को भी थोड़ा टच करते हैं इस हवाले से कि देखें एक अरसे से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट रही है 4 साल, तो 4 साल हमने यही देखा है कि एहतसाब हो रहा और अदालतों में और चक्कर काट रहे हैं सारे। अभी वो गवर्नमेंट ख़त्म हुई है तो PDM की गवर्नमेंट आ गई है और वो भी यही कुछ कर रहे हैं, वो ये अदालतों में एक दूसरे को घसीटना और ये वो। लेकिन यहाँ पर नाखुशगवार बात यह है कि अदालतों का खुदा न खास्ता वक़ार मजरू कर रहे हैं लोग। अब लोगों को उस हवाले से जो है ना अदालतों का उतनी कदर व कीमत नहीं, लोग जो है ना तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सोशल मीडिया देखें भरा पड़ा है, अदालतों की तौहीन हो रही है जगह जगह पे। अब यहाँ भी हम देखें तो सरदार तनवीर इलियास, अभी जो हम उनको साबिक़ प्राइम मिनिस्टर करेंगे आज़ाद कश्मीर का, कि उनको नाअहल करार दिया गया है। उसमें उन्होंने जो बयानात दिए हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको मोहतात अंदाज में बोलना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हमें देखें, बाकी सियासत में एक दूसरे को आप बहुत कुछ कहते हैं, अपने मुखालफिन को आप हर तरह से ज़बान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जहाँ पर बात अदालतों की आती है तो हमने तो बचपन से लेकर यही सुना है कि अदालत के जब आप कमरा अदालत में चले जाते हैं तो ना आपका मोबाइल फ़ोन बेल बजे, ना आपका कोई कॉलर के बटन तक यानी कि बंद होने चाहिए कि अदालत का इतना एहतराम है। आप ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते अदालत में। तो इस तरह की अगर ज़बान इस्तेमाल करें तो मेरा ख्याल से
عدالتیں تو پھر ایکشن لیں گی یقیناً. عدالتوں کا احترام ہر شخص پہ واجب ہے. ابھی دیکھیں جیسا کہ ہم یہ ابھی جو تازہ ترین یہی ہے کہ وہاں صبح ہائی کورٹ نے تو ان کو نائل قرار دیا گیا, کابینہ بھی یقیناً ان کی ختم ہو گیا. اب نئے وزیر اعظم کے لیے بھی خبریں گردش کر رہی ہیں. ابھی مخلوط گورنمنٹ چلے گی یا جو بھی اس حوالے سے ہوگا, لیکن یہ سر زیادتی ہے, عوام کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ ہم ساری جو ہے نا جس کو کہیں ساری زندگی الیکشن کے پروسیس میں رہیں گے. آج الیکشن ہو رہے ہیں, آج ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں, آج بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں, آج کون سے الیکشن ہو رہے ہیں. یہ ہماری قوم کا جو اربوں خربوں روپیہ وہ الیکشن میں جا رہا ہے. ہم نے کب ترقی کرنی ہے اور کب ہم نے آگے بڑھنا ہے. تو ان چیزوں کو بلا کر کم از کم جو سیاستدان بھی ہوں خدا را عوام کے لیے سوچیں. اپنی لڑائی میں آپ عوام کا نقصان کرتے ہیں. ایک ابھی آج یہ نائل ہوئے ہیں, کل ان کی سیٹ خالی ہو جائے گی, پھر وہاں سے جناب ضمنی الیکشن ہوں گے, تو یہ بڑی زیادتی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ ذمہ داری سے بیان دینا چاہیے. اور ابھی دیکھیں اگلے آنے والے دنوں میں جو تحریری طور پر انہوں نے جواب مانگا ہے تو اس پہ کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ. بالکل جی, سپریم کورٹ نے جو ہے وہ جب سماعت کی ہے, وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس صاحب جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر انہیں جو ہے 2 ہفتوں کی مہلت دی گئی ہے اور وضاحت طلب کی گئی ہے کہ تحریری طور پر وضاحت دی جائے. اس سے پہلے جب ہائی کورٹ کے فل بینچ نے جب سماعت کی تو اس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جانب سے 3 بار جو ہے وہ معذرت کی گئی اپنے بیانات پر, اور کہا گیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. تو اس میں جو ہے سوالات جوابات کے ابھی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ 10 سوالات وزیر اعظم آزاد کشمیر سے پوچھے گئے جن کے وہ جواب نہیں دے سکے, جس پر جو ہے وہ نااہلی کی طرف جو ہے وہ فیصلہ گیا. اور یہاں پر جو مغل صاحب اگر یہ فیصلہ برقرار رہتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ افواہیں ابھی چلنا شروع ہو گئی ہیں, سوشل میڈیا پہ جو ہے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ سینئر موسٹ جو وزیر تھے خواجہ فاروق وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا عہدہ سنبھالیں گے, حلف اٹھائیں گے. کیا کہتے ہیں کہ اتنی جلدی یہ سارے معاملات جب تک, اس لیے کہ سپریم کورٹ نے ابھی 2 ہفتوں کی مہلت بھی دے دی ہے کہ 2 ہفتے, تو ایسے میں جو ہے 2 ہفتوں تک تو جو ہے وزیر اعظم یہی رہیں گے. جی, بنیادی طور پہ تو اس کا فیصلہ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی پارلیمانی حکومت نے کرنا ہے. اور اپوزیشن میں بھی چونکہ ایک بڑی تعداد ممبران اسمبلی کی موجود ہے جو کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ممبران اسمبلی ہیں, وہ بھی اسپیکر کی بھی ان کو معاونت حاصل ہے, اور جو صدر ریاست ہیں ان کا کردار بھی اہمیت کا عمل ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ اسپیکر اسمبلی پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے اور بعض جو سیاسی زماں ہیں ان کا کہنا ہے کہ صدر ریاست کی بھی ان کو حمایت حاصل ہے, جس بنیاد پہ ان کے خلاف عدم اعتماد کی جو افواہیں ہیں وہ تقریباً 4 ماہ سے گردش کر رہی تھیں. اور 4 ماہ سے, جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی کہ ریکویزیشن پہ آزاد کشمیر اسمبلی کا اجلاس جو تاریخ میں پہلی بار اتنا طویل اور اس پہ کروڑوں روپے کے اخراجات بھی جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ خرچ ہو رہے ہیں, یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں ایک قومی نقصان ہے. گو کہ یہ پارلیمانی روایات کے منافی ہے کہ اتنا پرولانگ کر کے اجلاس کو اور عزم اعتماد نہ کرنا, اور یہ بھی ایک راستہ روکنا تھا کہ یہ اسمبلی نہ توڑ سکیں اور نہ ہی یہ احتساب ایکٹ جو بحال کرنا چاہ رہے ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر, چونکہ وہ تو کسی کرپشن میں انوالو نہیں ہیں, وہ تو ذاتی جیب سے ذاتی گرہ سے کروڑوں روپے کے اخراجات کر رہے ہیں, اور آزاد حکومت سے کے خزانے سے وہ نہ تنخواہ لے رہے ہیں, نہ ٹی اے ڈی اے لے رہے ہیں, اور نہ ہی وہ اب گاڑیوں کا پٹرول لے رہے ہیں. اور انہوں نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے کہ وہ اپنی ذاتی گاڑی پہ اچانک آزاد کشمیر کے مختلف جگہوں پہ چھاپے مار کے, اور اس کا آغاز انہوں نے جو آزاد کشمیر کا سب سے کرپٹ ادارہ ہے, ادارہ ترقیات میرپور, جس کو میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کہا جاتا ہے, وہاں چھاپا مارا اور وہاں اصلاح احوال کے لیے اقدامات اٹھائے, اور ایک سابق ڈی جی کو بھی جو ہے وہ کوششوں کے باوجود دوبارہ تعینات ہونے میں مشکلات کا سامنا تاحال پیش آ رہا ہے. اور ایک صدر ریاست نے انکوائری کمیٹی بھی قائم کر رکھی ہے جس کے انچارج وزیر ایم ڈی اے چودھری ارشد سربراہ ہیں, اور اس میں ضلع میرپور کے دیگر ممبران اسمبلی اور وزراء بھی شامل ہیں. اس کی رپورٹ بھی شاید 2-4 دنوں میں آنے والی ہے, اور اس طرح آزاد کشمیر ایک نئے بحران کی طرف بڑھ رہا ہے. میں یہاں پر بات سوال میں, آپ سینئر لوگ ہیں, آپ کو زیادہ علم ہے اس حوالے سے کہ ابھی ایسی صورتحال جہاں وزیر اعظم آزاد کشمیر کو نائل قرار دیا گیا ہے, یہ یقیناً ابھی سیٹ سے
دو بیٹھے اپنی سے, تو جو ہی انہوں نے پروجیکٹ شروع کیے ہیں, بہت سارے کام پینڈنگ ہیں جو اعلانات کر چکے ہیں, اور سب سے بڑی بات جو احتساب بیورو کو ایکٹیو کرنے کے حوالے سے انہوں نے کوشش کیا ہے. تو جن بیوروکریٹ کے خلاف یہ ریفرنس دائر ہو رہے ہیں کرپشن کے, تو وہ کیا سمجھتے ہیں, اس پہ اثر انداز نہیں ہوگا جب یہ جی دیکھنا تو یہ ہے کہ اگر تو پی ٹی آئی کی حکومت وہی قائد ایوان اپنا دوبارہ منتخب کر لیتے ہیں تو شاید یہ معاملہ جو ہے وہ آگے چل سکے. اور اگر پی ڈی ایم میں فارورڈ پی ٹی ایم کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے ممبران اسمبلی ہیں وہ اگر کوئی فارورڈ بلاک بنا کے, اور میں ایک اور یہاں یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں جس کا کہ اس نشست میں ذکر نہیں ہو سکا, بنیادی طور پہ یہ جو روبکار عدالت اعلیٰ دو عدالتوں نے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے قائم کی ہے, یہ تو ایک جزوی سماعت ہوئی ہے. بنیادی طور پہ جو کیس زیر سماعت ہے ہائی کورٹ میں وہ آزاد کشمیر پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کا جو تنازع ہے وہ آزاد کشمیر جو ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے, اور اس کو دو ججوں نے چیف جسٹس جناب صداقت علی خان صاحب اور اعجاز الحسن صاحب, جسٹس اعجاز الحسن, یہ دو صاحبان جو ہے جج صاحبان سماعت کر رہے تھے. اور اس دوران جو میں یہ کہنا چاہوں گا برملا کہ تنویر الیاس صاحب اس طرح کے سیاستدان نہیں ہیں روایتی آزاد کشمیر کے, وہ ایک بنیادی طور پہ کاروباری انسان تھے ہیں, اور وہ سب سے آزاد کشمیر کے سب سے بڑے جو ہے وہ بزنس ٹائکون ہیں جن کے اپنے ہیلی کاپٹر ہیں اور اپنے ہیلی پیڈ ہیں, اور وہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے سب سے بڑے جو شاپنگ سینٹر مال ہے سینٹورس وہ اس کے مالک ہیں, اور ان کے صاحبزادگان جو ہیں وہ اس کے مالک ہیں, اور ان کے والد صاحب اس گروپ کے سربراہ ہیں. تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان سے یقیناً یہ سیاسی طور پہ جو ان کے سیاسی مشیر ہیں, میں ان کو نادان مشیر کہوں گا کہ ان کے کہنے پہ انہوں نے عدلیہ کے خلاف یہ جو تقریر غلطی سے کی ہے جس پر انہوں نے یقیناً معذرت بھی کی ہے, اور یہ آگے اختیار اعلیٰ عدلیہ کا ہے کہ وہ اس کو معاف کرتے ہیں یا سزا دیتے ہیں. لیکن جو ابھی تک صورتحال سامنے آئی ہے, ہائی کورٹ کے فل بینچ نے جو کہ 6 ججوں پر مشتمل ہے اور اس کی سربراہی چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ جسٹس صداقت علی خان صاحب کر رہے ہیں, انہوں نے تو ان کو نائل قرار دے دیا ہے. لیکن سپریم کورٹ کا فل کورٹ جو ہے جناب چیف جسٹس سعید اکرم خان صاحب کی سربراہی میں انہوں نے 2 ہفتے کی مہلت دیتے ہوئے تحریری جواب داخل کرنے کی جناب وزیر اعظم کو ہدایت کی ہے, اور سماعت ملتوی کر دی گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ابھی نیا قائد ایوان ہے وہ پی ٹی آئی میں سے آتا ہے یا کہ جس طرح یہ عدم اعتماد کرنے چاہ رہے تھے اور جو اقدامات سامنے آئے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں ایک نیا سیاسی بحران اور بنچال پیدا ہو گیا ہے, اور آئندہ 1-2 روز میں یہ صورتحال کھل کر سامنے آئے گی کہ آزاد کشمیر کا جو نیا سیاسی ڈھانچہ ہے وہ کس طرف جو سیاست کا اونٹ ہے اور حکومت کا اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے. یہ تو فیصلہ بہرحال آزاد کشمیر اسمبلی کے جو منتخب ممبران ہیں اپوزیشن کے بینچوں پہ اور حزب اقتدار کے بینچوں پہ بیٹھے ہوئے ممبران اسمبلی نہیں بالآخر کرنا ہے. ان میں سے جس طرح کے ہائی کورٹ نے وزیر اعظم کو نائل قرار دیا ہے, ان کے علاوہ باقی جو ممبران اسمبلی ہے انہوں نے مل بیٹھ کے اس کا کوئی فیصلہ کرنا ہے. اور یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدان ان کو بھی چاہیے جو کہ دونوں طرف سے اپوزیشن اور حزب اقتدار دونوں طرف کے جو سیاستدان ہیں ممبران اسمبلی ہیں ان میں بڑے سابق وزرائے اعظم بھی شامل ہیں, سابق صدور بھی شامل ہیں, اور بڑے جاندیدہ سینئر پارلیمنٹیرین جیسے کہ لطیف اکبر صاحب ہیں, خواجہ فاروق صاحب ہیں, وہ بھی شامل ہیں. ان سب کو مل بیٹھ کے تحریک آزادی کشمیر کے تناظر میں اور آزاد جموں کشمیر جو کہ ایک متنازع خطہ ہے اور اس
کے جو ہونے والے فیصلے ہیں اس کے اثرات یقیناً لائن آف کنٹرول کی دوسری طرف بھی پڑتے ہیں، اور پوری دنیا اس سے جو ہے وہ اس کی نظریں اب آزاد کشمیر کے اس موجودہ سیاسی بحران پر جمی ہوئی ہیں، اور جو بہتر فیصلہ وہ سمجھیں گے یقیناً وہ عوام کو اور ریاست کی ایک جو خصوصی حیثیت ہے اس کو پیش نظر رکھ کے وہ فیصلہ کریں گے، اور وہی فیصلہ جو کریں گے وہ یقیناً آزاد کشمیر کے عوام کے لیے اور لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب بہتر ثابت ہونے کا امکان ہے۔ بہرحال فیصلہ تو بہرحال ان ممبران اسمبلی نے ہی بالکل جی، کرنا ہے۔ ممبران اسمبلی نے فیصلہ کرنا ہے۔ بلا شبہ سردار تنویر الیاس خان صاحب ایک کامیاب بزنس مین ہیں، لیکن سیاست میں جب انہوں نے انٹری کی تو اس کے بعد ان کے ستارے جو ہیں وہ گردش میں رہے، جیسے کہ ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ جب سردار تنویر الیاس خان صاحب سیاست میں انٹر ہوئے تو سب سے پہلے جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد انہوں نے لائی، اور کوششوں سے جو ہے وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سابق وزیر اعظم جو ہیں ان کو جو ہے پی ٹی آئی کے جناب قیوم نیازی صاحب ان کو ہٹایا گیا تحریک عدم اعتماد۔ اس کے بعد جو ہے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان صاحب جو ہیں وہ سیاست میں ان کے ستارے انتہائی گردش میں رہے، ان کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حال ہی میں جو ہے وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا اپنے جو صاحبزادے کے ساتھ بھی جو ہے وہ کیس چل رہا ہے، جس میں انہوں نے اپنے سینٹورس میں جو حصہ داری کا کوئی ان کا تنازع چل رہا تھا، ٹھیکداری کا تنازع تھا، اکاؤنٹس منجمد ہوئے، اس میں بھی سردار تنویر الیاس خان صاحب کافی پریشان نظر آ رہے تھے۔ لیکن ایسے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان صاحب جو ہیں وہ شدید ذہنی طور پر جو وہ ٹینشن میں تھے، پریشانی میں تھے، جس کے باعث وہ ایسے بیانات ان میں جوشیلے انداز میں انہوں نے تقریر کی، اور جس کے حوالے سے جو ہے وہ آج تحریری طور پر ہائی کورٹ میں معافی بھی مانگی گئی، لیکن اس کے باوجود جو ہے انہیں نائل قرار دیا گیا، جبکہ اس کے بعد سپریم کورٹ نے ان کو جو ہے وہ 2:30 بجے طلب کیا، سماعت ہوئی، جس میں 2 ہفتے کی مہلت دی گئی ہے، اور وضاحت طلب کی گئی ہے کہ وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان صاحب نے جو تقریر کی، جوشیلے انداز میں کی یا کسی کے کہنے پر کی، وہ جتنے بھی جو معاملات تھے عدلیہ کے خلاف جو انہوں نے بیان بازی کی اس کی وہ وضاحت دیں، اور اس کے بعد جو ہے 2 ہفتے کے بعد جو ہے وہ فیصلہ آئے گا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جو معافی ہے وہ ایکسیپٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ان کو واپس عہدے پر بحال کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ پاکستان اور آزاد کشمیر دونوں میں شدید جو ہے وہ حکومتی بحران جو ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے، اور اس کا براہ راست اثر عوام پر پہنچے گا۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان فیصل گلزار اور مہمانان راجہ شفاقت، ظفر مغل صاحب اور خالد ڈار صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔